نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم کی اس مبارک آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ قول نقل فرما رہا ہے کہ جب ان کے بھائی مصر میں ان سے غلہ لینے کے لیے گئے اور انہوں نے اپنے بارے میں اپنے بھائیوں سے پوچھا اور بھائی ان کو اس وقت پہچانتے نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے تو بچپن میں انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا اور اب یوسف علیہ السلام جوان ہو چکے تھے، اللہ کی طرف سے نبوت و رسالت مل چکی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی مصر کے بادشاہ ہیں، ہم ان کے پاس مدد لینے کے لیے آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، کیونکہ بھائی پہلے بھی جوان تھے، بڑے تھے، اب چہروں میں زیادہ فرق نہیں آیا تھا۔ آپ نے پہچان لیا اور پھر انہوں نے بتایا بھی آ کر کہ ہم وہاں سے آئے ہیں، ایسے ایسے ان کی اولاد ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان سے پھر یہ فرمایا کہ تمہیں یاد ہوگا تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو وہ سمجھ گئے، کہنے لگے کیا تم یوسف ہو؟ کہا ہاں میں یوسف ہوں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ تمہاری غلطی تو بہت بڑی ہے، لیکن اللہ ارحم الراحمین ہے، تو اس نے اپنے نبیوں کے دل میں بھی رحم پیدا کیا ہے۔ فرمایا آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بخش دے گا، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارحم الراحمین یہ وہ صفت ہے جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ سے زیادہ مہربان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں ماں باپ جتنے اپنی اولاد پر مہربان ہوتے ہیں اتنا کوئی دوسرا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ماں باپ سے بھی 70 حصے زیادہ اپنی مخلوق کے اوپر مہربان ہے اور ان کے ساتھ نرمی فرماتا ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اپنے بندوں سے جو یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، جب تم ایمان لاؤ گے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرو گے تو تمہارے لیے جنتیں ہیں، اللہ کی رحمتوں کے خزانے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوشخبری دے دیجئے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں۔ تو جنت ہمارے ایمان لانے سے کیا اللہ پر واجب ہو گئی؟ ہمارے نیک عمل کرنے سے کیا ہم اللہ سے کوئی زبردستی جنت لے سکتے ہیں کہ مولا ہم ایمان لائے تھے لا دے جنت؟ ہمارا حق بن گیا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ حدیثوں کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ایمان کو ذریعہ اور واسطہ بنا کر، تمہارے اعمال کو واسطہ بنا کر اپنے لیے ضروری کر لیا کہ میں نے اپنے بندوں سے وعدہ کر لیا ہے، تو اس وعدے کی وجہ سے وہ تمہیں عطا فرمائے گا، ورنہ اس کے اوپر کوئی چیز واجب اور ضروری نہیں ہے۔ فرمایا تم جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہو، یہ تو اللہ کی ان نعمتوں کا بھی بدلہ نہیں ہے جو اب تک تمہیں مل چکی ہیں، ان کی اجرت اور ان کی مزدوری اللہ سے کیا طلب کرو گے؟ ایمان لا رہے ہو کون سے دل سے؟ کیا دل تمہارا ہے؟ اللہ ہی کا تو عطا کیا ہوا ہے۔ عمل کر رہے ہو کون سی قوت اور کون سے جسم اور کون سی روح کے واسطے سے؟ یہ سب اللہ ہی کی تو عطا کی ہوئی ہے۔
کھانے پینے کی جو تمہیں نعمتیں دی ہیں، پہننے اوڑھنے کے جو سامان دیے ہیں، چاند و سورج سے جو فائدے تمہیں پہنچا رہا ہے، بے شمار نعمتوں سے جو نواز رہا ہے، اگر تم دن و رات ان کے ہی شکریہ میں اللہ کو یاد کرتے رہو تو انہی کا بدلہ نہیں ہوگا۔ اور جو تم عبادتیں کر رہے ہو اللہ سے اس کی اجرت کیا مانگو گے؟ اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ اگر تم ساری زندگی جو تمہیں نعمتیں مل گئیں ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے مقرر کر دیا ہر وقت اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے اوپر کتنی مہربانی ہے کہ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ادا کر لو۔ ایک ایک نماز میں آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ بہت سے بہت لگ جائے گا۔ 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے تم نے اللہ کی عبادت کے لیے نکال دیے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کر لیا، چلتے پھرتے روزہ رکھ لیا، کچھ قرآن عظیم کی تلاوت کر لی، 5-6 گھنٹے بھی اگر نکال دیے اللہ کی عبادت میں تو 18 گھنٹے جو تمہاری مرضی وہ چاہے کرو، کاروبار کرو، کھاؤ پیو، آرام کرو، تفریح کرو، جائز اور حلال راستوں سے۔ اللہ نے تمہارے سکون اور اطمینان کے لیے اس دنیا میں بھی تمہیں چھوٹ دے رکھی ہے، جبکہ اپنی دوسری مخلوقات کو اتنی چھوٹ نہیں دی ہے۔ سورج کو جس کام کے لیے بنا دیا اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ وہ اللہ سے یہ کہے اے مولا ذرا مجھے تھوڑا چین اور سکون اور آرام کا موقع دے دے تو پوری کائنات آرام میں آ جائے گی۔ نہ چاند یہ کہتا ہے، نہ وہ فرشتے یہ کہتے ہیں۔ جس کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے فرشتے اپنے منہ میں سور لے کر کھڑا ہو جا اور میرے حکم کا انتظار کر، جب میرا حکم آئے گا تو پھونکنا۔ اب اس فرشتے سے پوچھو کب تجھے اللہ نے بنایا تھا، کب تیرے ہاتھوں میں سور دیا ہے اور کب سے تو لیے کھڑا ہے؟ تو بھی تو کہہ سکتا ہے مولا ذرا آرام مل جائے، میں جب سے سور لیے کھڑا ہوں جب سے مجھے بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اسی کا سب کچھ ہے، اس نے جو حکم کیا اسے پورا کرنا ہے۔ تو ہمارا بھی فرض یہ بنتا تھا کہ ہم تو 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں لگے رہتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن بندہ نماز کی یا عبادت کی تیاری کرتا ہوتا ہے اور اسے خیال آتا ہے کہ مجھے نماز کو جانا ہے تو جب سے خیال شروع ہو جاتا ہے اسے نماز میں ہی مانا جاتا ہے۔ اور نماز پڑھ کے جب تک نماز کے کیفیات و اثرات اس کا سرور اور سکون اسے حاصل ہوتا رہتا ہے اس وقت تک نماز میں ہی مانا جاتا ہے۔ اور جو نماز پڑھ کے اپنے نماز کی جگہ باوضو بیٹھا رہتا ہے اس وقت تک اسے نماز میں ہی مانا جاتا ہے۔ تو نماز تھوڑی دیر پڑھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے اوقات کو عبادتوں میں داخل فرما دیتا ہے، اور ہم پھر دنیا کا جو کام بھی نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری جو ہمارے اوپر اللہ نے عائد کی ہے اس کو پورا کرنے کی نیت سے کرتے ہیں تو اللہ وہ بھی عبادت میں لکھ دیتا ہے۔ تو ایسا مان لیا جاتا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اور یہی اللہ کا اس کے بندوں پر حق ہے کہ وہ تو ہر وقت اپنے مولا کو یاد کرتے رہیں۔ اسی حقیقت کو اولیاء کرام نے سمجھا اور فرمایا جس دم غافل اس دم کافر۔ اللہ سے کسی لمحے غافل نہیں رہتے اللہ والے، یہ ان کے رتبے کے حساب سے ہے، ورنہ عام مسلمان کا تو یہ حال ہے نہ جانے کتنے گھنٹے غافل رہتا ہے اور خدا کا خیال تک نہیں آتا، نیک کاموں کا خیال تک نہیں آتا، دین کی بات کا خیال تک نہیں آتا، تو فتویٰ نہیں لگایا جائے گا اس پر کفر کا۔ وہ تو جس بندے کی زبان سے نکلا ہے وہ تو اس کے اپنے حال کا تقاضا ہے۔ وہ اپنی سوچ یہ رکھتا ہے کہ اے میرے مولا تو نے ہی سب کچھ میرا بنایا ہے، میں تو ہر وقت تجھے ہی یاد کروں، اگر ایک لمحے کے لیے بھی تجھ سے غافل ہو رہا ہوں تو میں تجھے ماننے والا کب ہوا؟ اس لیے وہ اپنے حال کے اعتبار سے کہہ رہا ہے۔ اور پھر اللہ دیکھو کتنا مہربان ہے کہ کبھی کبھی اپنے بندے پر جب وہ مہربانی کرنے پر آتا ہے تو اس کی یہ شان بھی ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے آخر میں جن لوگوں کو دوزخ میں سے نکالا جائے گا اور جنت میں پہنچایا جائے گا ان میں سے 4 لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے انہیں دوزخ سے باہر نکال لو، اور انہیں نکال لیا جائے گا۔
اور پھر اللہ فرمائے گا واپس دوزخ میں ڈال دو انہیں، تو ایک شخص مڑ کر اللہ سے کہے گا اے پروردگار عالم، میں تو یہ امید کر رہا تھا کہ جب دوزخ سے اب نکال دیا تو اب پھر دوزخ میں کیوں واپس ڈالا جائے گا، ہمیں تو جنت میں پہنچایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے جنت میں پہنچا دو۔ اور 3 کے متعلق کیا ہوا حدیث میں ذکر نہیں آیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ذکر یوں نہیں آیا کہ باقی کو بھی اسی پہ قیاس کر لو، کہ اللہ کی رحمت اور اس کی شان کے یہ لائق نہیں ہے کہ اپنے عذاب سے بچا کر امید دلا دے اپنے بندے کو پھر نا امید کر دے۔ اللہ نا امید نہیں کرتا ہے، تو ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ کی رحمت بہت اعلیٰ ہے، جیسے ایک کو داخل کیا اس نے جنت میں، تینوں کو بھی داخل فرما دیا۔ اور ایک تو اتنی اونچی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کو تو اللہ تبارک و تعالی جو سب سے آخر میں جس کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کو بلا کر اس سے فرمائے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے فرشتوں اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ رکھ دو اور بڑے بڑے گناہ چھپا لو اس کے۔ وہ فرشتے اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے پیش کریں گے، اس سے پوچھیں گے یہ گناہ تو نے کیا تھا، یہ گناہ تو نے کیا تھا، وہاں انکار نہیں کر سکے گا، کہے گا ہاں یہ کیا تھا، ہاں یہ کیا تھا، اور دل میں سوچے گا کہ اب تو ہلاکت و بربادی ہوگی۔ بتائیے سارے گناہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، سامنے موجود ہیں، اور چھوٹے چھوٹے پوچھے جا رہے ہیں، بڑے پوچھے جائیں گے تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب سارے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے معلوم کر لے گا تو ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے، میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ تو بندہ بڑا خوش ہوگا، ارے مولا کی یہ رحمت کہ میں گناہ لایا تھا اور مولا نے انہیں نیکیاں بنا دیا۔ تو پھر بندہ کہے گا اے اللہ کچھ اور بھی تو میرے گناہ ہیں۔ اب اس کا خیال یہ ہوگا کہ مولا جب چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نیکیاں بنا رہا ہے تو بڑے بڑے گناہوں کو بڑی نیکیاں بنا دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث پاک بیان کر کے بہت ہنسے اور آپ کے کیلے والے دانت بھی نظر آ گئے، اتنا حضور کبھی نہیں ہنستے تھے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مولا بڑا ارحم الراحمین ہے۔ بس ہمارے لیے یہ کوشش بتائی گئی کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور ایسے لوگوں کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے رہیں کہ کہیں ہمارا ایمان خراب کرنے والے ہمیں ورغلا کر گمراہ نہ کر دیں۔ آج ہماری نوجوان نسل کو طرح طرح کے غلط راستوں پر لے جا کر لوگ ان کے ایمانوں کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آخرت برباد ہو جائے گی اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سب سے بڑی آفت جو ہے ایمان کو برباد کرنے کی وہ بے ادبی اور گستاخی ہے اللہ کے نیک اور مقرب بندوں کی شان میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو ہمارے نبی کی آواز سے کبھی اپنی آواز اونچی مت کرنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جیسے آپس میں زور زور سے بولتے ہو ہمارے نبی سے مت بولنا، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائبین قیامت تک آئیں گے ان کا بھی ویسے ہی ادب کرنا ہے جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نبی تو نبی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو اس سے بھی میرا اعلان جنگ ہے۔ اور یہ لوگ جو بدعقیدہ لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنے لگتے ہیں، جب کسی عالم سے بات کرتے ہیں تو اس لحاظ سے نہیں کہ ہم کوئی بات پوچھ رہے ہیں، اس لحاظ سے کہ جیسے ہم بحث کر رہے ہیں اس سے، ہمیں بھی بڑا علم ہے، وہ بحث ان کو گستاخ اور بے ادب بنا دیتی ہے، جس سے ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اعمال کے برباد ہونے کا۔ اگر وہ کچھ سیکھ بھی رہے ہیں، حاصل بھی کر رہے ہیں، تو قرآن و حدیث کی ان باتوں کو بھی یاد رکھیں کہ ادب اور سلیقے اور تمیز کا لحاظ رکھیں بات کرنے میں۔ یہ دیکھیں کہ اس نے کتنا زمانہ صحبتوں میں علماء کی رہ کر علم حاصل کیا ہے۔ ہم اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ کے اپنے کاروباروں میں ہم نے اوقات زیادہ دیے ہیں، چند دنوں سے ہم نے 2-4 دین کی باتیں سیکھ لی، تو کیا ہم اپنے آپ کو اس قابل سمجھنے لگیں کہ کسی عالم کا احترام چھوڑ دیں، کسی اللہ کے ولی کا احترام چھوڑ دیں؟ احترام کے جانے سے ایمان کے جانے کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ ایمان باقی ہے تو انشاءاللہ آخرت کامیاب ہے، گناہوں کو اللہ معاف فرمانے والا ہے، لیکن بے ایمان کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی کہ ایک شخص بڑی محنت سے لڑا دشمنوں سے، مسلمانوں کے ساتھ رہا،
لیکن جب آخر میں اس نے خودکشی کر لی، جبکہ اس سے بہت فائدہ پہنچا تھا مسلمانوں کی فوج کو اور کافروں کی فوج کو بہت نقصان پہنچا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اعلان کر دو اللہ اس دین کی مدد جس سے چاہے گا لے لے گا، مگر جنت میں ایمان والا ہی جائے گا۔ تو دین کی مدد اور دین کا کام کرتے ہوئے آدمی سے یہ دھوکہ کھا کر کہیں ایمان برباد نہ ہو جائے۔ دیکھ لینا کہ کون ہے دین سکھانے والا، خود بھی عالم دین باسند ہے یا نہیں ہے۔ بغیر باسند عالم دین کے کسی سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، وہ تو اپنی عقل سے الٹی سیدھی باتیں بتا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمانوں کو اللہ دنیا میں بھی قائم رکھے، اور جب دنیا سے جائیں تو اپنا ایمان ساتھ لے کر جائیں، اور اللہ دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ ہمیں اچھی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، ہم سراپا قصوروار ہیں، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت و ترقیاں عطا فرما۔ اے اللہ جس کی جو ذمہ داری ہے اسے بآسانی پوری کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین۔